السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج آپ تمامی حضرات کو میں ایک ویڈیو سنوانا چاہتا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ آج ہمارے قوم کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں، جگہ جگہ امام کی برائیاں کرنا، ان کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ بہت بری بات ہے جو امام کے تعلق سے ہمارے قوم میں یہ باتیں پائی جا رہی ہیں۔ عالم دین جو ہمارے مسجد کے امام ہوا کرتے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور یہ ہمارے اتنے ضرورت مند ہیں۔ ہم اگر نکاح کریں تو ان کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اگر مر جائیں تو ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی ہم جنازہ یہ پڑھاتے ہیں، تیجا چالیسواں یہ پڑھتے ہیں، اذانیں یہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ہمارے عالموں کی برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور یہ ویڈیو آپ پوری سنیے۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا 5,000 ہے، تیرا خرچہ 25,000 میں نہیں چلتا، تیرا خرچہ 50,000 میں نہیں چلتا، اور تو اماموں کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرسٹیوں اور صدروں، متولیوں، سیکریٹریوں، کان کھول کر سن لو، قیامت میں سب سے سخت عذاب تمہارے اوپر ہوگا، اور تمہارا ہی حساب و کتاب بہت سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ تمہاری زندگی تمہارا جو ہے بہت سختی کے ساتھ تمہارا حساب و کتاب ہوگا، کیونکہ تم نے اماموں کے گلے دبا کر رکھے ہیں۔ تمہارا امام مسجد میں ہے، تو رات کے 12 بجے بلائے تو تیرا امام آتا ہے، اگر تو بچے کے کان میں اذان پڑھوائے تو تیرا امام آتا ہے، اگر تو تیل پڑنے کے لیے کہے تو تیرا امام آتا ہے۔ تمہارے امام تمہارے گھروں کی ساری چیزیں دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی، اور نمازیں اذانیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ خطیبوں کو پیسہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دو، تاکہ قیامت میں تم سے حساب و کتاب۔ یہ وارث نبی ہیں، وارث نبی، انہوں نے نبی کے مصلی کو سنبھال رکھا ہے۔ یہ مصلی جو ہے نبی کے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مسجدوں کو سنبھال رکھا ہے، دین کے کام کو کر رکھا ہے۔ اگر یہ حافظ قرآن اور یہ تمہاری مسجدوں کے امام نہ ہوتے تو تیری مسجد میں اذان کون پڑھتا؟ تیری مسجد میں لائٹیں کون جلاتا؟ تیری مسجد میں جو ہے روشنی کون کرتا؟ یہ سارے کام و کاج کون کرتا؟ مجھے ذرا بتا، تیرا جنازہ کون پڑھاتا؟ تیرے بچے کو بسم اللہ خوانی کون کراتا؟ اور یہ تیری فاتحہ خوانی کون کرتا؟ تیرے لیے قرآن کون پڑھتا؟ ذرا بتا، اندازہ لگا اور سوچ۔ اماموں کا گلا گھونٹنے سے بہتر یہ ہے سائیکل امام خرید لے تو تم کفے افسوس ہاتھ ملتے ہو، اور جو پوری دنیا کے لوگوں تم ایئر کنڈیشن میں رہتے ہو تو امام بیچارہ کچھ نہیں کہتا۔ تم جو ہے تمام بڑے بڑے کمرے اور کوٹھیاں اور بنگلے خریدتے ہو، تم سے امام کچھ نہیں کہتا، اور مگر تم جب کوئی امام چھوٹی سی جھگی اور جھونپڑی خرید لیتا ہے تو فجیدہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جگہ جگہ چغلی کے اڈے کھول رکھے ہیں تم نے، اماموں کی برائیاں کرنے پہ لگے ہوئے۔ 1,000 نیکیاں کرتا ہے امام، 1,000 اچھے کام کرے، اگر کوئی غلطی ہو جائے اس سے تو تم پکڑ لیتے ہو۔ سنو ظالموں، ڈاکہ ان دکانوں میں پڑتا ہے جن میں مال ہوتا ہے، جن میں ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں، جن کے اندر دولت ہوتی ہے، ان دکانوں میں چوری ہوتی ہے۔ جن مکانوں میں کچھ نہیں ہوتا، جن دکانوں میں کچھ نہیں ہوتا، ان میں چوری نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام بیکا اس لیے تھا کہ اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، شیطان اس کا اس لیے پیچھا کر رہا تھا۔ تیرا پیچھا کیا کرتا؟ تو خود ہی شیطان ہے، تیرا پیچھا کیا کرے گا شیطان؟ تو امام کا پیچھا اس لیے کیا کہ اس کے پاس دولت ایمان تھا، وہ قوم کا پیشوا تھا۔ ظالموں، ان اماموں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا بند کر دو۔ جب تک کوئی قوم بلندی تک نہیں پہنچتی، جب تک کہ اپنے پیشواؤں کی عزت نہیں کرتی۔ تم نے دنیا کی، تیری 25,000 تنخواہ ہو تو تیری پور نہیں پڑتی، 50,000 ہے مولانا پھر بھی کمی رہ جاتی ہے۔ تیرے بہترین کپڑے اور تمام کے تمام انتظام و انسلام دیکھ کر امام نے کبھی آہ نہیں کری، مگر سن، امام عطر لگا لے تو تجھے پریشانی ہوتی ہے، امام اچھا کپڑا پہن لے تو تجھے پریشانی ہوتی ہے، امام شیروانی سلوا لے تو تجھے پریشان ہوتی ہے، امام سائیکل پر چلا جائے تو تجھے پریشان ہوتی ہے، تو فلائٹوں میں گھومے، امام سائیکل پر گھومتا ہے۔ ظالموں، تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اپنے اماموں کے پیچھے نہ پڑو۔ قیامت میں جب مصطفیٰ پیارے پوچھیں گے کہ میں نے اپنی ملکیت اور میراث کا ان کو پیشوا بنا کر کے تمہارے بیچ میں بھیجا تھا، جنہوں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا، جنہوں نے تمہارے لیے قرآن خوانی پڑھی، جنہوں نے تمہارے لیے جو تلاوت کلام اللہ کیا، جنہوں نے تمہارے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کیا، جس نے تیرا 40واں 10
तस्मा पढ़ा, जिसने तेरी फातिहा खानी करी, उन इमामों के तुम हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। सुन लो ट्रस्टियों, जालिमों, सुन लो तमाम कमेटियों के लोगों, सुन लो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। तुम अपने घरों के खर्चे मस्जिदों और मदरसों के चंदों से चलाते हो, और उसके बावजूद इमाम अगर तुम्हारी पोल पट्टी खोल दे तो इमामों के हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो, तरह तरह के इल्जामात लगाते हो, ऐब लगाते हो इमामों पर, और लगाने के बाद उन्हें मस्जिदों से निकाल देते हो। कोई कहता है 5 साल हो गए इमाम साहब को, जल्दी निकालो, और कोई पूछे जनाब इन्होंने गलती क्या की, बोले नहीं, इमाम को ज्यादा दिन नहीं रहने देना चाहिए, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे बन गए हैं। पता ये चला कि इमाम ज्यादा दिन रहेगा तो तेरी सारी खबर रखेगा। तू कितना पैसा मदरसे मस्जिद का खाता है उसकी उसको खबर होगी, तू मस्जिद के कितने माल को दबाता है उसको खबर होगी, तेरी पोल खोल देगा वो इमाम। इसलिए तू उन इमामों की मुखालिफत में लग गया। जल्दी करो, इसको ऐसा ना हो कि हमारे राज खुल जाए, हमारी पोल पट्टी खुल जाए।